اگر ہم عام طریقہ سے جس طرح دیوبندی حضرات نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھیں تو یہ کیا جائز ہوگا؟ مطلب بغیر رفع دین کی؟ جی مطلب مجھے سمجھ آ گیا تھا آپ کا. جی آپ پڑھ لیں لیکن پہلا رفع دین بھی چھوڑ دیں تاکہ آپ اللہ کو کہیں کہ میرے نزدیک چونکہ رفع دین منسوخ تھا تو میں نے پہلا بھی نہیں کیا، میں اتنا ایماندار ہوں کہ میں ڈائریکٹ آ کے نماز شروع کرتا تھا. اور اگر آپ پہلا کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ عوام کی شرم کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر تو میں آپ کو حسن نثار کا شعر ہی سناؤں گا نا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو خالی باتیں ہی ہیں. تو میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو بڑی ٹالرنس آ گئی ہے. آپ دیکھیں جب سے یہ میڈیا کا دور آیا ہے، ایئر فلائٹ شروع ہوئی ہیں، فریکوینٹلی لوگ حج عمرے کے لیے جانا شروع ہوئے ہیں، اب ٹالرنس لوگوں میں آ گئی ہے. دنیاوی تعلیم کی برکت بھی اس میں ایڈ کر لیں. آپ بریلویوں کی مسجد میں بھی بہت کوئی انٹیریئر کوئی پنجاب کا یا سندھ کا گاؤں الگ بات، ادروائز تو اب بریلویوں میں بھی ٹالرنس ہے. آپ آمین بھی بہت اونچی نہ شرارت والی کہیں، درمیان والی اونچی والی آمین کہہ لیں، رفع دین کر لیں. اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اڑپس نہیں کرتے. اور دیکھ لیں کتنے ہوشیار ہیں. آپ بیریا ٹاؤن یا ڈیفنس ہاؤسنگ سکیمز کی مساجد میں چلے جائیں، اکثر مسجدیں دیوبندیوں کے پاس ہیں، اور دیوبندی تو آمین سے چڑھتے ہیں. ویسے ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ تمہاری آمین سے سب سے زیادہ یہودی چڑھتے ہیں. اس زمانے میں یہودی چڑھتے تھے، اس زمانے میں دیوبندی بریلوی حنفی چڑھتے ہیں. یہ میں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کروا رہا چونکہ اب کوالٹی ایک جیسی آ گئی ہے نا. آپ جناب جا کے کسی ڈیفنس ہاؤسنگ سکیم کی مسجد میں، بیریا ٹاؤن کی مسجد میں، جہاں وہ خطرناک شکل والا کوئی مولوی ہو، وہ اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ جی کوئی بندہ مسئلہ ہی نہ پوچھ لے، یا یہی نہ پوچھ لے کہ جناب یہ حضرت کیا یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. وہاں ان کی ساری اکڑ نکلی ہوئی ہوتی ہے. آپ آمین اونچی کہیں، آپ دوسری کیا 10ویں جماعت بھی کروا لیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے کسی کو اوے کیا نوکری سے فارغ. تو دنیاوی منفعت کی خاطر یہ کس طرح کمپرومائز کرتے ہیں. ان کا سارا عشق حنفیت ڈیفنس ہاؤسنگ سکیم میں اور بیریا ٹاؤن میں نکل جاتا ہے، کیونکہ دنیاوی عشق اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. یہ پریکٹیکلی آپ چیک کر لیں. اسی طریقے سے ہمارے گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کسی نے اس طرح کر کے بھی دیکھا ہو کہ آج اقامت اکیری پڑی گئی ہے تو آج جو ہے وہ ایک اہل حدیث امامت کروا رہا ہے، تو آج ایک دیوبندی کروا رہا ہے تو میں اس کو پیچھے کر لوں. نہیں، آفیسز میں ایون یونیورسٹیز کے اندر بھی ٹالرنس ہے. یہ پہلے سے تھی، پبلک لیول تک یہ ٹالرنس نہیں آئی ہوئی تھی. اس لیے آپ دیکھیں جو یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں نا، مولویوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یا وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. انگلینڈ میں مجھے کوئی کہنا کہ یہ ٹکی رکھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہاتھ نیچے کیوں باندھ رہے ہیں، تو یہ ہاتھ نیچے کیوں باندھ رہے ہیں، تو کسی کو روک کے بتائے، وہ ہراسمنٹ شمار کرتے ہیں. وہاں پہ پہلے ہی ٹالرنس تھی، کالجز میں پہلے ٹالرنس تھی، گورنمنٹ کے آفیسز میں پہلے ہی ٹالرنس تھی، لیکن پبلک لیول کے اوپر ٹالرنس نہیں تھی. لیکن اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کو گلی گلی اب انقلاب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو بتاؤں، لوگ ڈرتے ہوئے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. کورونا کے دنوں میں ایک بھائی نے فون پہ رابطہ کیا یا ای میل، تو وہ ان دنوں وہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ یار آپ مسجد میں مصحف اٹھا کے پیچھے قرآن پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ، یعنی دیکھتے رہا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. ایک تو آپ کی کنسنٹریشن رہے گی، دوسرا اگر جہاں جن مساجد میں صورتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ان کو کہیں یار مصحف ہاتھ میں پکڑو. میں نے ثابت کیا ہے صحیح بخاری سے، زکوان تابعی جو حضرت عائشہ کا غلام تھا، اور پوری سند اس کی سنن کبریٰ البیہقی میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، وہ مصحف اٹھا کر حضرت عائشہ کو قیام کروایا کرتا تھا، ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ کے دیکھ کے پڑھتا تھا. تو آپ پیچھے بھی دیکھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے انس ابن مالک سے، باقی صاحب سے. تو آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کر لیا کریں، اور کم از کم قرآن چلتا رہے. اور اگر تراویح کے اوپر ہے تو گھر آپ تراویح پڑھ لیں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ کھڑا کریں. وہ بھائی کہتے ہیں ہماری مسجد میں بحث چھڑ گئی، تو کہتے ہیں میں تو یہ ڈر رہا تھا بتاتے ہوئے کہ اس طرح مطلب انجینئر صاحب نے تو یہ دلائل ثابت کی، تو میں نے وہاں ویسے بات کر دی کہ میں نے کہا جی تراویح تو گھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ افضل ہے گھر پڑھنا. سر یہ ہمارے سے پہلے کون کہتا تھا گھر پڑھنا افضل ہے؟ یہ تو کہتے تھے جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. اور جو 8 پڑھ کے جاتے تھے، ہمیں پتہ ہے ہم حنفی تھے نا بریلوی، ہم اتنے غصے سے دیکھتے تھے یہ 8 پڑھ کے نکلے، یہ نہیں کہتے تھے، اس پہ غصہ کرتے تھے. اور جو آتا نہیں تھا اس پہ کوئی غصہ نہیں ہوتا تھا. آپ نماز نہ پڑھیں آپ سے کوئی ناراض نہیں، آپ رفع الیدین سے نماز پڑھیں تو آپ سے بے نمازی بھی ناراض ہو جائے گا. فرق دیکھیں آپ نے؟ تو یہ ساری شیطنت ہے نا پیچھے. شیطان دیکھیں کتنا ہوشیار ہے، پر ساڑھے تو زیادہ ہوشیار نہیں ہے. جتنے بنو امیہ اور شیطان دی ہوشیاری ختم ہوندی ہے، اتوں ساڑھی شروع ہوندی ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اپنے دفاع.
تو کہتا ہے جی ایک بندے نے کہا کہ ہاں وہ ایک انجینئر صاحب بھی ہیں، تو وہ نا انہوں نے بھی نا یہ چیز ثابت کی ہے اور انہوں نے احادیث، کہتا میں نہیں بولا، ایک اور دوسرا بندہ بولا، کہتا جی ساتھ ہی ایک اور کھڑا، کہتا ہے ہاں جی میں بھی علی بھائی کو سنتا ہوں جی، وہ بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں، کہتے وہ ہم جو 6-7 بندے تھے وہ سارے سنتے تھے لیکن ایک دوسرے کو نہیں پتا تھا سنتے ہیں، ڈرتے ہوئے بتاتے نہیں تھے۔ یہ اس دن سے ڈریں جب خاموشی کا بائیکاٹ ہو جائے گا اور آپ کی حیثیت صرف اس امام مسجد کی سی ہوگی جس طرح ایک 72 سیٹر گاڑی کے ڈرائیور کی ہوتی ہے، بس وہ ڈرائیور ہی اس کمپنی کا ہوتا ہے، سواریاں اپنے پیسے دے کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ملازم نہیں ہوتی اس کمپنی کی۔ تو ٹھیک ہے، وہ اگر ڈائیو منی آپ بیٹھنے دیں گے وہ دوسری گاڑی میں بیٹھیں گے اور پیسے دے کے، اور ان کو اس سے غرض نہیں ہوگی آپ کون ہیں، چپ کر کے اپنی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کریں، وہ آرام سے نماز پڑھیں گے بیٹھ کے، جس طرح مسجد میں اذکار ہوتے ہیں، جیسے وہ گاڑی میں وہ سو جاتے ہیں، جب منزل آتی ہے اتر جاتے ہیں، جب سلام پھیرے گا وہ چلے جائیں گے، ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہوگا۔ جاؤ۔